नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम व मिल्लत आजिज़ी व हमारे दीनी भाइयों और माँ और बहनों, सभी लोगों से मेरा मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि आज लोग बहुत ज़्यादा यानी शक में मुब्तला है। शक का मुब्तला का मतलब ये है कि हमको जो है कोई जादू टोना कर दिया है, या मेरा तबीयत सही नहीं रहता है, या घर के अंदर बला मुसीबतें चलती रहती है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताई हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाइयों कि हम जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो अमल नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि हम परेशान इसलिए हैं कि जब हम जानते नहीं हैं तो हमारा परेशानी वो रहेगा, और जब हम जान लेंगे, जब सही तरीके से हम करेंगे, तब हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो कलाम मजीद फुरकानुल हमीद में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जो हैं उससे मतलब ये कि कामयाबी ना मिले। तो बात यह है कि अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ें बता के गया है, लेकिन हमको जानना ज़रूरी है। कैसे जानेंगे? किसी बुज़ुर्ग से, किसी आलिम दीन से, या मतलब ये कि जो परहेजगार और मुत्तकी हो। ऐसे ना हो कि किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाए, जो घर में मतलब ये है कि अल्लाह ने रिज़्क़ के दिए हैं वो भी मैं दूसरे को पहुंचा दूं और हमारे बच्चे भूखे रहे। ऐसा बिल्कुल ही ना करे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाई लोग कुरान मजीद पढ़ने जानते हैं, जो भाई लोग उर्दू पढ़ना, बेहतरीन उर्दू पढ़ना जानते हैं, वो जो है किताब से मुताला कर ले, कुरान व हदीस की तफसीर से देख ले। अगर कुरान उर्दू तर्जमा यानी उर्दू जो है अगर सही तरीके से पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए ये है कि वो जो है जो आपकी समझ में आए, यानी जो उलामा मतलब ये है कि परहेजगार हो, जो उसको यानी पैसे वगैरह से मतलब ये कि मोहब्बत नहीं है कि फ़ी सबीलिल्लाह काम कर दे, ऐसे अगर हो, यानी जो आपकी खुशी हो वो उनको दे दे, वो बातें एक अलग है। लेकिन सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग जानते होंगे कि अल्लाह के नबी ताजदार मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू कर दिए थे। तो जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबीयत जो है बहुत अलील रहा करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो एक रोज़ जिब्रील अमीन आके अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी खबर दे दी, वही दे दी कि आपके ऊपर जो है जादू किया गया है। तो जादू किसने किया? उबाइदा इब्ने आसिम
کر کے نام ہے، یہودی ہے۔ تو یہودی نے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یعنی جادو کر دیے۔ تو عبید ابن عاصم نے کیسے کیا؟ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا رہا کرتا تھا جو آپ کی خدمت گزار تھے۔ تو عاصم یہودی کے جو یعنی وہ جو یہودی تھا، یعنی یہودی کے جو لیڈر تھا عاصم، انہوں نے اس لڑکے سے جو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے پاس سے سارے خبر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے چال بازی سے لے لی، اور لینے کے بعد اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک اور جس میں آپ یعنی داڑھی اور بال کی کنگھی کیا کرتے تھے، پرانی کنگھی، ان دونوں کو ان کے ذریعے سے منگا لیا۔ اور منگانے کے بعد جو ہے عاصم نے جادو کر کے جو ہے کنویں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کھجور کی سانک لے کر یعنی اس میں گیرے دے کر اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جادو کر دیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہی آئے کہ محمد جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ آپ کے اوپر جو ہے کسی جادو کر دیا ہے اور اس کا فلاں نام ہے یہ، تو آپ یہ جو ہے معوذتین کو پڑھا کرے تو وہ جو ہے اس کی اثر ختم ہو جائے گی۔ تو معوذتین کیا ہے بھائی؟ معوذتین کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھ کے رکھو آپ۔ یعنی میرے دل میں جو کچھ ہے میں سوچتا ہوں کہ والمؤمنین والمؤمنات تک کہ میں پہنچا دوں۔ تو معوذتین کیا ہے؟ تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی ان دونوں کو رات کے عشاء کے نماز کے بعد اور صبح فجر کے نماز کے بعد جو ہے ان دونوں کو پڑھ کے یعنی رات کو عشاء کے نماز کے بعد دونوں صورتیں آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا جائے اور پوری شریر کو جو ہے یعنی سر سے لے کے پیر تک باندھ لیا جائے، اپنے شریر کے اوپر دم کر دیا جائے، اور صبح کے فجر کے نماز کے بعد پھر پورے رات کے بعد پھر صبح باندھ لیا جائے تو پوری دن جو ہے عشاء تک وہ امن میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طبیعت خراب رہتی ہو یا اس طریقے سے معلوم ہو کہ فلاں آدمی میرے اوپر کچھ کیا ہے یا ایسا، تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا فضل و کرم سے معلوم ہو جائے گی کہ کیا باتیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے وحی دیے اور وحی دے کر آپ جو ہے چلے گئے تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیے اور دم کر دیے۔ تو دم کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھ رہے ہیں یعنی صبح کے ٹائم کہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے اس نے گیرے لگا کے پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے، فلاں چیزیں ہے۔ تو ان کو یعنی فرشتے اٹھا کے لے کے آئے اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گیرا جتنے گیرے لگائے تھے سب گیرے کو کھول ڈالے۔ تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہو گئے، یعنی طبیعت جو خراب تھی بالکل صحیح ہو گئے۔
تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی قرآن کے اندر سبھی کچھ ہے، لیکن جب ہم تلاش کریں گے، جب ہم ڈھونڈیں گے تو سبھی کچھ مل جائیں گے۔ تو جو بھائی مطلب یہ کہ پریشان میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، گھر کی پریشانی میں ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو بلا مصیبت سے مطلب ہے کہ صحیح رکھے، اور نماز کی پابندی کرے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرے، اور ہر چیز میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس سے بھی اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہے میری دعا کو قبول کرے، اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔